آپ کو کیا لگتا ہے یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو بدلتے تیور ہیں یہ اب کس طرف جا رہے ہیں؟ ایک نئے پروجیکٹ فریڈم کا انہوں نے آغاز کر دیا ہے کہ ہم جہازوں کو اپنی حفاظت میں اب لے کے جائیں گے، جس کی پہلے ہی اب لگتا ہے آغاز کے ساتھ ہی پسپائی شروع ہو گئی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ اسما، گڈ ٹو بی بیک آن یور شو۔ دیکھیں اس وقت 12 اپریل جب باقاعدہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ وائس پریزیڈنٹ صاحب واپس جا رہے ہیں اور پھر بلاکیڈ شروع ہوا، تو اس وقت سے یہ بات واضح تھی اور میں بالکل کہتا رہا ہوں کہ معاملات ایسکیلیشن کی طرف جا رہے ہیں، اور اس میں آپ کو زیادہ تر اب یہ نظر آئے گا کہ نہ صرف بلسٹر بڑھے گا یعنی دونوں طرف سے، بلکہ آپ کو کچھ ایکشنز بھی نظر آئیں گے گراؤنڈ پر۔ اور اس کی ایک دلیل یہ تھی کہ بلاکیڈ جو ہے وہ ایک اٹس این ایکٹیو ایکٹ آف وار کہا جاتا ہے۔ اب جو سلسلہ ہے جو کل جو تھا یسٹرڈے، اس پہ جو انہوں نے پروجیکٹ فریڈم کا اعلان کیا ٹرمپ صاحب نے، تو بیسیکلی انہوں نے یہ کہا کہ اب ہم بائی فورس اس کو کھولیں گے۔ اور کل ہی میں نے کچھ چینلز پہ یہ کہا، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ شاید بلاکیڈ ہٹا دیا گیا ہے کیونکہ کچھ کنفیوژن تھی ان کے ٹویٹ کے حوالے سے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک یک طرفہ عمل ہے کہ ایران پر بلاکیڈ رکھتے ہوئے انہوں نے اب دوسرے ممالک کے جو وہاں سے جہاز وہاں پھنسے ہوئے ہیں ان کو نکالنے کی وہ کوشش کریں گے۔ اور آج جو کچھ خبریں ظاہر خطرناک ہیں، باقاعدہ اس وقت جو لیٹسٹ یہ ہے اباؤٹ آدھے گھنٹے کی، کہ انہوں نے باقاعدہ رولز آف انگیجمنٹ وہاں چینج ہوئے ہیں، یعنی کہ باقاعدہ یہ نہیں کہ صرف آبزرو کیا جائے گا وہاں کی پریزنس ہوگی، موجودگی، بلکہ اب باقاعدہ ایکٹیو ایک وار زون بن گیا ہے، وہ اٹیکس کرنے کے لیے اتھورائز کر دیا گیا ہے یو ایس نیوی کو۔ اچھا اب دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران نے نہ صرف نیوکلیئر آپشن تو اس کا یعنی جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کے بارے میں وہ چاہتے ہیں کہ بعد میں بات کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جو ان کا اصل نیوکلیئر آپشن ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز ہے، اور اس کو وہ اب اپنی شہرک سمجھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ شہرک وہ کسی اور کے حوالے نہیں کرنا چاہتے۔ دیٹس دا باٹم لائن۔ اور یہی وجہ ہے کہ اتنے باوجود تمام کوششوں کے وہ اس بات پر آمادہ نہیں ہو رہے کہ جو ان کی طرف سے جو روکا گیا ہے اس اسٹریٹ کو، وہ تھوڑی بھی جو ہے وہ اس میں کچھ کمی یا تھوڑی سی لچک دکھائیں۔ اب یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو کچھ نہیں کرنا۔ دیکھیے جغرافیہ ان کے ساتھ ہے، امریکہ اپنی پوری یو ایس نیوی کے ساتھ اپنے کچھ الائز کو بھی ساتھ ملا لے، لیکن ایران کو کچھ نہیں کرنا۔ صرف وہ ایک یہ اگر اسٹیٹمنٹ دے دیں کہ ہم اس کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ وہاں سے سیف اینڈ سیکیور جو ہیں جہاز گزر سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جو تمام آپ کے جو انشوررز ہیں، جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں جو بلینز آف ڈالرز کا انشورنس دیتی ہیں ان شپس کو، وہ پیچھے ہٹ گئی، ابھی بھی ہٹی ہوئی ہیں۔ اور جب تک کہ ایک پراپر پیس ایک پورے ایرانین کنسنٹ کے ساتھ وہاں موجود نہیں ہوگا، ان کا پروجیکٹ ویری امپورٹنٹ فیصل، یہ اسی کے اوپر اس پہ میں مزید ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جنرل صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ نئی لائن ڈرا کی ہے ایران نے آبنائے ہرمز کی، اور اس کو فجیرہ سے لے کے اور دوسری طرف آپ بہتر سمجھتے ہیں جو آئی لینڈ ہے اس کے تک۔ تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اس سے ہٹنے والا نہیں ہے ایران، اور وہ فروری کی پوزیشن پہ بھی نہیں جائے گا، تو یہی اب جنگ ہوگی ساری کی ساری؟ تھینک یو ویری مچ اسما فار ہیونگ می۔ دیکھیں یہ اس وقت اس کو کہتے ہیں اسٹریٹجک پرابنگ، دونوں پراب کر رہے ہیں کہ کہاں تک لیمیٹیشنز جا سکتی ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں، ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں ایک وار کے بارے میں اسکلیشن لیڈر میں، بٹ ہرمز ہیز بیکم اے ٹکنگ بام۔ جی آئی تھنک دس از اے سیریس اسکلیشن ابھی جو ہوئی ہے، اور رپورٹس ہے کہ شاید کوئی انکرجنز پہ انٹو ہرمز ایران نے کچھ میزائلز بھی فائر کیے ہیں، گو کہ سینٹ کام ابھی تک اس کو مان نہیں رہی ہے، بٹ انہوں نے انگیج کیا ہے۔ اور اس کا جو ابھی ایریا ایران نے دیا ہے اس میں تو ابھی فجیرہ تک اگر آگے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو یو اے ای کبھی سمجھتا تھا کہ ہم اس کو بائی پاس کریں گے، ہرمز کو بائی پاس کرنے کا، اس کو بھی چیلنج کر دیا گیا۔ دوسرا عمان، دیکھیں دونوں نیبرنگ کنٹریز ہیں، ایک ٹھیک ہے اسٹریٹ آف ہرمز، ابھی امریکہ نے بھی کیا یہ تھا کہ انہوں نے جو سیف پیسج کی بات کرتے ہیں، سیف پیسج کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیریٹوریل باؤنڈری ہے واٹر کی عمان کی، ہم اس میں سے سیف پیسج نکالیں گے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے گائیڈنس تو آپ نے ڈائریکشن دینی ہے ادھر آ جائے ادھر چلے، ایک ہے اسکاٹ۔ اسکاٹ میں اگر آپ نے اسکاٹ کرنا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو اپنے جو شپس ہے، یہ وار شپس ہے یا جو بھی آپ کے کمبیٹ بوٹس ہیں، یہ آپ کو وہاں پہ لے کے جانی ہو۔ جیسے آپ
وہ اسکارٹ کرتے ہیں نا, کچھ گاڑیوں کو سیفٹی دیتے ہیں, آگے بھی ایک گاڑی ہوتی ہے, پیچھے بھی سیکیورٹی کی گاڑی ہے, بیچ میں آپ ان کو تو اٹ از لائک دیٹ. اور یہ پرانی انہوں نے نیو سینٹ جو ہے, سینٹ کام کی جو نیوی ہے, وہ آئی ایم شیور کہ انہوں نے کوئی بکس نکالی ہوں گی اس کو کرنے. اٹ از چیلنجنگ. ایران کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا ہرمز کے اوپر, وہ نہیں چاہے گا. اگر وہ کہیں گے جی ٹھیک اس طرح کی کوئی چیز کرنی بھی ہے اگر, تو وہ پھر ایرانین شپس اس کو, کیونکہ مائن کیے ہیں انہوں نے لے, چاہے ایک مائن ہو چاہے ہزاروں مائنز ہو, ایرانیئنز آر دی اونلی ون جن کو پتہ ہے کون کون سا اور انہوں نے کہا بھی ہے کہ صاحب ہم ہی کریں گے, کسی اور اس کے علاوہ کوئی کر بھی نہیں سکتا جی, نو بڈی نوز. تو میرا خیال میں جس طرح بھی فیض صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ انشورنس کمپنیز کے علاوہ بھی کوئی کمپنی اپنا شپ اتنے مال کے ساتھ وہ کبھی بھی گزارنا نہیں پسند کرے گی. دے ول ناٹ بی سیکیور. تو دس از اے کمپلیکیٹڈ سچویشن. اور میرا خیال میں ہرمز جو ہے, کیسے انہوں نے, امریکہ نے کیسے سوچ لیا کہ ہم اسکواٹ کر سکتے ہیں یا حفاظت میں اپنے جہازوں کو یہاں سے فریڈم دلوا سکتے ہیں؟ جی ہاں, دیکھیں رات کو جب یہ ٹویٹ آیا ہے ان کا, تو اس وقت میں بھی ایک چینل پہ ہم لائیو جا رہے تھے, تو میں یہی ان کو کہہ رہا تھا کہ اس کا رسپانس ہم تب انالیسس کر سکیں گے جب صبح یا کل ایران اپنا رسپانس دے گا. تو ایران کا رسپانس سامنے آ گیا, تو دے آر ناٹ ٹیکنگ دس. تو آئی تھنک کوئی کسی فریم ورک میں بات چیت تو ضرور ہوئی ہوگی, لیکن پرابلم یہاں پہ آ جاتی ہے کہ اگر کوئی تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ بھی, تو اس کے میکنزمز کو ڈسکس نہیں کیا جاتا, یہ اوپن چھوڑ دیا جاتا ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ اس وقت پروب کر رہے ہیں کہ ہم کیا کیا چیزیں گریب, تو میکسیملسٹ ایک اور پوزیشن لے لی ہے ایران نے, وچ از چیلنجنگ. اٹ از ناٹ ایزی ایران اس کو مینٹین رکھنا, ریجن کو بائی پاس کر کے, ریجن کے اوپر بھی ابھی آپ کر رہے ہیں. یہ ابھی آرڈر پہ میرے بات کرنی ہے قائرہ صاحب آپ سے, کیونکہ آپ اسٹوڈنٹ رہے ہیں اس کے, لیکن میں کوئکلی ذرا یہ جو ریجن کی بات کی ہے سید محمد علی صاحب, جنرل صاحب نے, ہم نے دیکھا پچھلے کچھ عرصے سے ایران مسلسل جو مختلف ممالک تھے مشرق وسطیٰ کے, ان کے ساتھ ان کو انگیج کیے ہوئے ہیں. اس میں ترکیے کو بھی انہوں نے ان سے بھی بات چیت کی, لیکن جو عرب ممالک تھے, خاص کر کے عمان ہے, قطر ہے, سعودی عرب ہے, ان کے ساتھ وہ مستقل رابطے میں ہیں. تو کیا یہ ان کے ساتھ مل کے اس کی بات کریں, کیونکہ جو تیسرا مرحلہ ہے وہ سیکیورٹی نظام کی تشکیل ہے, جو کہ 100% یعنی اس سے تو لگتا یہی ہے کہ وہ جو ورلڈ آرڈر ہے اور یونی پولر ورلڈ اب جو کہ ڈس آرڈر میں بدل چکی ہے, اس کو وہ ہٹ کر رہا ہے. دیکھیں تینوں جو آپ کے پہلو ہیں سوال کے بڑے اہم ہیں. میں آخری سے پہلے ایک بات شروع کرتا ہوں. دیکھیں بنیادی طور پہ امریکہ کی انتظامیہ کی جو حکمت عملی ہے وہ بنیادی طور پہ جو ایک یونی پولر مومنٹ ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنے اور چائنا اور رشیا کے ریسرجنس کو ڈیلے یا ڈسرپٹ کرنے پر مبنی ہے. اور یہ میں کوئی مطلب ایکڈیمک ویو نہیں دے رہا, یہ ان کی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی میں لکھا ہوا اور یہ ان کا ہدف ہے. تو چاہے وہ وینیزویلا کی رجیم چینج ہو یا ایران کو سارٹ آؤٹ کرنا ہو, یہ چائنا کو دنیا میں انرجی سیکیورٹی کے اعتبار سے اسٹرینگولیٹ کرنے کی عالمی حکمت عملی کا ایک حصہ ہے, ایک اہم حصہ ہے. وینیزویلا میں وہ ان کو کامیابی ہوئی, لیکن ایران کے معاملے میں ان کو کامیابی نہیں ہوئی, اینڈ دے آر اسٹک. اچھا, اب اس کا کوئکلی ایک فوجی اعتبار سے اس کا میں انالیسس یہ کر دیتا ہوں کہ جناب دیکھیں, میں چونکہ امریکہ میں رہا بھی ہوں, امریکہ میں پڑھایا بھی ہے, تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ امریکہ کے جو فوجی قیادت ہے وہ بڑی سنجیدہ اور باشعور ہے, اور انہوں نے ڈیفینیٹلی صدر ٹرمپ کو یہ سمجھانے کی ناکام کوشش وہ مسلسل کر رہے ہیں کہ جو آپ کے اہداف ہیں وہ ملیٹریلی اچیویبل نہیں ہیں. دیکھیے یہ جس طرح بھی جنرل صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ جناب آپ یہ مطلب اسکارٹ کر کے شپس وہاں پہ وہ اپنے سارے ایئر کرافٹ کیریئر بھی لے آئیں, تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ مائنز کہاں پہ ہیں. وہ دنیا کی کوئی کمپنی وہاں پہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوگی, چاہے پوری امریکی نیوی بھی ان کو اسکارٹ کرنے کے لیے آ جائے, وہ پریکٹیکل ہی نہیں ہے. بزنس مین تو رسک کو منیمائز کرتا ہے, اسے اوائڈ کرتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ صدر ٹرمپ کا جو مزاج ہے اور جو ان کی حکمت عملی ہے اس میں وہ مسلسل ایران کو دباؤ میں رکھنا چاہتے ہیں. وہ اسٹک کی پالیسی اپنا رہے ہیں, کیرٹ نہیں دے رہے ہیں. یہ ایک اچھا سی بی ایم ہے. میں نے خود بھی اس کی 2 ہفتے پہلے تجویز دی تھی کہ اگر ایران کا جو جہاز انہوں نے پکڑا ہے اور ان کے جو عملے کے افراد ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے تو یہ کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہو سکتا ہے, اور پاکستان کے ذریعے سے ان کی واپسی پاکستان کے دونوں ممالک کے اعتماد اور احترام کا بھی بہت بڑا ثبوت ہے. لیکن دوسری جانب یہ بات کرنا کہ ہم اپنی نیوی کو
अपनाए हरमज में भेजेंगे, ये मैं समझता हूँ एक रेड लाइन होगी। और देखिए इसमें दो बातें हैं, अगर वो माइंड एरिया में जाएंगे तो वो प्रैक्टिकली नहीं है, उनकी बहरिया खुद भी नहीं जाएगी। जी हाँ, ऐसा ही है। दूसरी बात ये है, चाहे सदर ट्रंप हुक्म भी दें, और अगर वो ईरान के टेरिटोरियल वाटर में जाते हैं जी तो हाँ। वो फिर ईरान की को एक तरह से कोर्स करेंगे, उनको दबाव में डालने की कोशिश करेंगे। और मुझे एहतमाल है कि उस सूरत में कोई बहुत ही क्विक और मेजर एस्केलेशन डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की जो कि शक्ल अब में हो नजर सकती भी आ रही है। है। बिल्कुल कायर साहब, बिल्कुल आपने सही कहा कि अब तो नजर तो आ रहा है कि जंग फैलेगी और फैल रही है। ये कोई इख्तिताम नहीं है, बल्कि ये इब्तदा हो रही है शायद एक नई जंग की। लेकिन बीइंग अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, आपको क्या लगता है कि ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है, अब इसमें ये वर्ल्ड डिसऑर्डर बन चुका है, तो इसको मैनेज करने के लिए आपको लगता है कि कोई नया ब्लॉक जो कि अब नजर आ रहा है, खास करके रीजनल पावर्स इमर्ज हो रही हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? वास्तव में मैं कोई खारजा पॉलिसी का एक्सपर्ट तो हूँ नहीं कि ज़्यादा इस पर कोई राय दे पाऊँ, लेकिन एक तालिब इल्म के तौर पे समझ आती है। दुनिया में जो दुनिया का निज़ाम है ना, ये पहले सदियों बाद तब्दील हुआ करता था। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद और सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान जो चीज़ें तब्दील हुई और जिसका वाज़े इज़हार सेकंड वर्ल्ड वार के बाद हुआ, वो जो वर्ल्ड ऑर्डर बना वो कोई 80 साल चला, 75 साल चला। अब जो दहाइयों का अमल आ गया है, आने वाले वक्त में ये और तेज़ होगा और तब्दीली जो है नए वर्ल्ड ऑर्डर की, ये कॉन्स्टेंटली अब चेंज होती रहनी है और ये शायद 25-30 साल का टाइम होगा। उसके लिए अभी तक मुझे दुनिया में वो जो तब्दीली के शाखसाने होते हैं ना, वो आसान नहीं होता। वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील होना आसान नहीं होता। उसके लिए जितना बड़ा chaos सेकेंड वर्ल्ड वार या फर्स्ट वर्ल्ड वार थी, वो बहुत बड़ा था। अब इकोनॉमिक वार की सूरत हाल है, फिजिकल वार उतनी नहीं है, तो इकोनॉमिक वार में भी वो टर्माइल नहीं है जिस तरह उस वक्त दुनिया पूरी में एक पूरा इकोनॉमी बैठ गई और जिस तरह इन्फ्लेशन हुई और बहुत बुरे हालात पैदा हो गए और दुनिया भर में भूख का आलम था, बेरोजगारियां थी, बहुत खौफनाक सूरत हाल थी। तो उस सूरत में दुनिया किसी नई तब्दीली की तरफ जाती है। पहले वाला ऑर्डर अपनी उम्र गुजार चुका है, नए ऑर्डर के लिए कोशिशें हैं। अब वो क्या रंग लाता है उसके बारे में मुख्तलिफ आरा हैं, अभी उसका वक्त थोड़ा है, उस पर बात ज़्यादा नहीं हो सकती। मैं सिर्फ ये समझता हूँ आसमा कि इस जंग के अंदर इस जंग का बहुत बड़ा हिस्सा लड़ा जा चुका है। सही। जो फिजिकल वारफेयर है वो लड़ा जा चुका है। अब इसमें किसी वक्त खुदा न खास्ता किसी फरीक की तरफ से कुछ चीज़ हुई तो दोबारा फ्लेयर अप हो सकता है, लेकिन जब ये किसी फुल स्केल वार की तरफ शायद आसानी से ना जाए। अच्छा। आसानी से, हाँ, अनलेस के जी चाइना भी इसमें दाखिल हो जाता है, उसका भी रास्ता चौक है और बाकी ममालिक भी, तो फिर कोई और सूरत है। लेकिन अभी नियर फ्यूचर में उसके आसार नज़र नहीं आते। हाँ, एक खींचातानी का अमल है, आसाब शिकन अमल है। क्यों? एक तरफ दुनिया की सोल सुपर पावर है जो खुद इस वक्त गिर रही है, वो कमज़ोर हो रही है, वो मर रही है, और उसको अपनी उस सर्वाइवल के लिए, अपनी इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए, अपनी मिलिट्री माइट को बहाल रखने के लिए, अपने दुनिया में जो उसके फुटप्रिंट्स है, तगड़ा है, वो तासर अपना कायम रखने के लिए अपना ज़बरदस्त जोर जाहिर करना जो अभी तक नहीं हुआ और वो डिक्लाइन में है, नुकसान में है। दूसरी तरफ ईरान भी एक ताकत है। ईरान अपने तौर पे एक मजहबी रहनुमाई और मजहबी इनकलाब लाया है और वो इनकलाब एक्सपोर्ट करता है। इनकलाब का कमाल ये होता है कि इनकलाब कंटेन नहीं रहता, वो बाउंड्रीज में नहीं रहता। वो सोशलिस्ट इनकलाब हो, वो इस्लामी इनकलाब हो, वो यहूदी इनकलाब हो, जो भी इनकलाब हो, उस इनकलाब ने एक्सपेंड होना है। और ईरान ने इस जंग के अंदर जो इतनी तवील अरसे से लड़ रहा है, ये कुछ चंद दिन की जंग नहीं है। ईरान के खिलाफ तो जंग जब से सैंक्शन लगी है, 47 बरस से जंग ही है ना जी। तो सवाल यह है कि ईरान भी इस पे आसानी से वो सारी शराइत जिनके बारे में हमारा आपका गुमान है, एक्सपर्ट्स का गुमान है कि जल्दी जल्दी तय हो जाएगा, ना अमेरिका इस पे कोई जल्द मानने को तैयार हो सकता है। अंदर दोनों के ये अर्ज मौजूद है, हालात बताते हैं कि है, लेकिन उसको पेन डाउन करके किसी मायदे की सूरत में ले आए, ये दोनों की कंस्टिट्यूंसी उनको अलाउ नहीं करती। तो मेरे ख्याल में आखिरी गुजारिश यह है कि इसका शायद कुछ हिस्सा बहुत ठहर के, अभी कुछ 2-4 महीने बाद कोई रिटन तहरीरें जो हैं वो शायद सामने आए, लेकिन अनरिटन बहुत सारे काम वो होंगे जो मीडिएटर्स के जरिए
अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ इंटैक्ट रखिए। ऑलरेडी चैलेंज भी कर उसकी चुके एक हैं। छोटी सी मिसाल, यानी एक तरफ तो ये हुर्मुज़ की, ये मैं आपका टाइम इसलिए नहीं ले रहा कि जनरल साहब ने और मेरे दोस्तों ने बड़ा अच्छा तज्जिया कर दिया, लेकिन एक ज़रा और भी गौर कीजिए, पाकिस्तान ने ईरान के लिए 6 रास्ते खोल दिए जी, और 3 बंदरगाहें भी। 3 बंदरगाहें भी खोल दी हैं। ईरान की बंदरगाहें अमेरिका ने बंद कर रखी हैं और पाकिस्तान ने अपनी बंदरगाहें और ट्रेड रूट खोल दिए हैं और उनके साथ मुआहदा कर लिया है, और सुना है कि पाकिस्तान की कमर्शियल फ्लाइट भी वहाँ जाके लैंड की है। अब मुझे इसका एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन सुना है। अगर ये है और ये रास्ते खुले हैं, तो क्या ये ईरान की तो मर्जी है, क्या ये अमेरिका की मर्जी के बगैर खुले होंगे? तो आप उनसे मतलब किसी तरह की कॉन्सेंट के बगैर खुले होंगे? नहीं, मुझे तो कम से कम नजर नहीं आता। हाँ, of course। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह का एक बिल्कुल डेडलॉक भी नहीं होगा, ये चीजें आस्ता आस्ता थोड़ा थोड़ा अनफोल्ड होंगी, इसलिए कि ये बड़ी टेढ़ी लड़ाई है। ये दो Very अफराद की, interesting point, ये बहुत important। नहीं, ये दो अफराद की या हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई नहीं है, ये सियाचिन की और ये हमारे बॉर्डर की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये तो रीजन की पूरी लड़ाई है ना।